الحمد لله والصلاة لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. عزیزان من، موضوع سخن ہے مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا. اس سوالیہ جملے کا سیدھا سادہ اور دوٹوک جواب تو یہ ہے کہ دنیا کو جو کچھ ملا مسلمانوں کی ہی بدولت ملا. مگر اس حقیقت کا طائرانہ سا جائزہ لینے کے لیے میں آپ حضرات کو تاریخ کے اس موڑ پر لے جانا چاہوں گا. 500 صدی تمام ہو چکی تھی، ساری دنیا تاریخ تھی. یورپ پر چند پادری قابض ہو رہے تھے. عرب میں بت پرستی کے نام پر انسان ذبح کیے جا رہے تھے. ایشیائی قبائل جنگوں کی لپیٹ میں آ چکے تھے. بد اخلاقی اور بدعنوانی نے امید و آس کی تمام شمیں گل کر دی تھی. ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. انسانیت ہلاکت کے دروازے پر دستک دے رہی تھی. رب کریم کو انسانیت کے حالات پر ترس آ گیا. سکون و قلب و سینہ داعی امن سرور کونین کو مکہ میں مبعوث فرما کر انسان سادی اور معاشرہ پردازی کا ایک ایسی پسماندہ قوم سے آغاز کیا جو قوم حادثات اور قدرتی آفات سے عاجز آ کر پہاڑوں، دریاؤں، حشرات الارض حتیٰ کہ درندوں اور پرندوں کو بھی اپنا معبود بنا لیتی تھی. محمد عربی نے آ کر بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ سب چیزیں تمہاری طرح اللہ کی حقیقی سی مخلوق ہے اور تم ان میں اشرف المخلوقات ہو. تب جا کر انسان نے انہیں کاٹنا پیٹنا اور توڑنا پھاڑنا شروع کیا، جس سے تحقیق اور ریسرچ کے ایسے ابواب کھلے. دنیا میں ترقی کی نئی سنت طلوع ہوئی. پیغمبر علیہ السلام نے اسی پسماندہ معاشرے سے ایک گلیکسی تیار کی جس کا ہر ستارہ دنیا کے افق پر مینارہ نور بن کر چمکا، جن میں سے چند ستاروں نے 48 سال کے مختصر سے عرصے میں 64,65,000 مربع میل پر ترقی کے منقوش ثبت کر کے دنیا کو اپنے آستی کا گہوارہ بنا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سامعین مکرم، آج لمحوں میں بدلتی ہواؤں کو مسخر اور فضاؤں کو سر کرتے دور کو 1400 سالہ شاندار ماضی اور تابناک کردار کے حقیقی ورثاء کی نسل نو کو باور کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا. روشن خیالی کی اینک پہن کر حقائق سے چشم پوشی کرنے والوں سنو، سب سے پہلے پرواز کا تصور پیش کرنے والا عباس ابن فرناس کون تھا؟ امتحانی نظم اور ڈگری کو ایجاد کرنے والا سنان ابن ثابت کون تھا؟ طب پر القانون نامی کتاب لکھنے والا ابو علی سینا کون تھا کہ جس کتاب کو آج نکال دیا جائے تو آج کی طب ہزاروں سال پیچھے چلی جائے گی. ایٹمی بموں کی بدولت دنیا کو لوٹنے والے سپر پاور فرعونوں سنو، پوٹاشیم اور یورینیم سے بارود تیار کرنے والا الرازی کون تھا؟ پانی کی ذخیرہ اندوزی کے مزے لوٹنے والوں سب سے پہلا ڈیم بنانے والا عزالدولہ کون تھا؟ مشینری خاکے بنانے والے موسیٰ برادران کون تھے؟ چاند سورج روشنی لینے کے لیے سورج کا محتاج ہے، اس نظریے کو پروان چڑھانے والا ابن حکم کون تھا؟ ڈوبتے ہوئے بحری جہاز کو سطح سمندر پر لانے کا آلہ ایجاد کرنے والا ابو سعد کون تھا کہ جسے آج دنیا کے تمام سائنسدان بھی مل کر ایجاد نہ کر سکے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اپنے ورثے میں 3 کروڑ کتابیں ہاتھ سے لکھ جانے والے کون تھے؟ مغربیت کی مصنوعیت میں اتار کر کوئی بھی محقق، مصنف، مؤرخ یا سائنسدان دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے. اسی لیے تو انگریز سائنٹسٹ برنارڈ شاہ
مغربی مداریوں، یہودیوں، فسادیوں کو یہ کہہ جاتا ہے کہ ارے ظالموں، اگر ہم مسلمانوں کی تصانیف سے بھری لائبریریاں اور کتابوں سے بھری لائبریریاں نہ جلاتے تو آج سے 200 سال قبل ہی چاند پہ پہنچ جاتے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، حقائق وہ جسے اپنے تو کیا دشمن بھی تسلیم کریں۔ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ اے میرے غیور مسلمانوں، اٹھو اور اپنے آبا کی کھوئی ہوئی میراث کو واپس پا کر دنیا میں انقلاب پپا کر دو، ورنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔